السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 36 میں خوش آمدید۔ جانور ذبح کرنے کے احکام اور آداب۔ ذبح اور نحر کی حقیقت۔ ذبح در حقیقت جبڑے اور سینے کے درمیان مخصوص رگیں کاٹنے کا نام ہے، جبکہ نحر حلق کے آخر اور سینے کے قریب رگیں کاٹنے کا نام ہے۔ بکرا بکری، دمبا مینڈھا، بھیڑ گائے، بیل بھینس بھینسا میں ذبح سنت ہے، جبکہ اونٹ اور اونٹنی میں نحر سنت ہے۔ ذبح میں کاٹی جانے والی رگیں 4 رگیں ہیں۔ حلقوم یعنی سانس کی نالی، جس کو نرخرا بھی کہا جاتا ہے۔ مری یعنی کھانے پینے کی نالی۔ دجین یعنی خون کی 2 رگیں، یہ سانس کی نالی کے دائیں بائیں 2 رگیں ہوتی ہیں، جس کو شہ رگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 رگیں کاٹنے کو ذبح کہا جاتا ہے۔ کوشش تو یہی ہو کہ یہ 4 رگیں کٹ جائیں، البتہ اگر ان میں سے 3 بھی کٹ جائیں تب بھی جانور حلال سمجھا جائے گا۔ جانور کو عقدہ یعنی گلے کی کھنڈی اور سینے کے درمیان ذبح کرنے کا حکم۔ جانور کو عقدہ یعنی گلے کی کھنڈی اور سینے کے درمیان ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے جبڑوں اور کھنڈی کے مابین ذبح کر لیا اور وہ خاص رگیں کٹ گئی ہیں تو بھی ذبح درست ہے۔ گدی کی جانب سے جانور ذبح کرنے کا حکم۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ گلے ہی کی جانب سے ذبح کیا جائے، گلے کو چھوڑ کر گدی کی جانب سے ذبح کرنا مکروہ ہے، اس میں جانور کو بیجا تکلیف دینا ہے۔ البتہ اگر کسی نے گدی کی جانب سے ذبح کر لیا اور وہ خاص رگیں کٹ گئی تو جانور حلال، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت دل میں نیت ہونی چاہیے کہ یہ جانور اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی نیت سے ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کرنے کے لیے جانور کو لٹانے کے بعد کی دعا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، جس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے: بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول جانے کا حکم۔ اگر ذبح کرنے والا ذبح کے وقت بسم اللہ بھول گیا تو تب بھی ذبح حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کس کے ذمہ ہے؟ ذبح کرتے وقت صرف ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر چھری چلانے والے افراد 1 سے زائد ہوں تو ان سب کے ذمہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ باقی جن حضرات نے جانور پکڑ رکھا ہے تو ان کے ذمہ بسم اللہ اور تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم کا ذبح حلال نہیں۔ جہاں تک اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی شخص کے ذبیحہ کا حکم ہے، اگر تو وہ واقعی اہل کتاب میں سے ہیں، اپنے آسمانی دین کو برحق جانتے ہیں، اپنے پیغمبر اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ شرط یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، لیکن یہ صورتحال بہت ہی کم ہے، کیونکہ بہت سے بلکہ اکثر عیسائی اور یہودی مردم شماری میں تو عیسائی اور یہودی کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ لامذہب، دہریہ اور مادہ پرست ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آسمانی دین کے منکر، اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے منکر، حتیٰ کہ خدا ہی کے منکر ہوتے ہیں۔ ایسے نام کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال نہیں۔ بہرحال کوشش یہی ہو کہ ذبح کرنے کے لیے کسی صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کا انتخاب کیا جائے۔ عورت اور نابالغ بچے کے ذبح کرنے کا حکم۔ عورت اور اسی طرح نابالغ لڑکا لڑکی اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتے ہوں تو اس کا ذبح بھی بالکل درست ہے۔ گویائی سے محروم شخص کے ذبیحہ کا حکم۔ گویائی سے محروم شخص کا ذبیحہ حلال ہے، جبکہ وہ ذبح کا طریقہ جانتا ہو، ذبح میں کتنی اور کون سی رگیں کاٹنی چاہیے، اس کو تکبیر کا طریقہ بھی اشارے سے سکھایا جائے۔ اگر وہ اشارے سے تکبیر کہہ دے تب بھی کافی ہے۔ اگر وہ تکبیر کے لیے زبان کو حرکت دینے پر قادر ہے تو اچھی بات ہے۔ بلا ضرورت اور حالت جنابت میں ذبح کرنے کا حکم۔ ذبح کرنے والے شخص کا باوضو ہونا ضروری نہیں، بلکہ بے وضو کے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی اگر کسی نے ذبح کیا تب بھی درست ہے، البتہ مناسب یہی ہے کہ طہارت کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ ذبح کے وقت کے بعد کھال کب اتاری جائے؟ ذبح کے بعد جب جانور سے روح نکل جائے
تو اس کے بعد ہی کھال اتارنی چاہیے، روح نکلنے سے پہلے کھال اتارنا مکروہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔